پاک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی علی محمد و اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے یا دعا ہے بانیان کی یہ صف اعضاء کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و اعضاء صف اعضاء پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں صغیر کے ذمے لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ پہلا جملہ اس اعتماد اور اس یقین پہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ تھوڑا سا آپ بولنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ منزل آسان ہے جو آپ کے لیے سوچ کے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے۔ ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں یہ سارے ولایت ہے۔ یا جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ اور یہ ذکر سلمان شاہ جی وقت کی قید میں بھی مقید نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت ان کے ذکر کو قید کر سکتا ہے جو وقت کے بعد بنے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین، تم بھائی ذرا ہاتھ کھول کے بیٹھے، داد آپ نے اپنی مرضی سے دینی ہے لیکن بندے ہوئے ہاتھ اچھے نہیں لگتے۔ اللہ جی کراں امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، لاہور والوں یہ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ بسم اللہ۔ اللہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے۔ نعرہ ذرا یک سبحان لگایا کریں، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری۔ اللہ تمہیں اشارے ولایت میں رکھے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ توجہ، اپنی طرف سے کہوں میرے عزت والے دوستوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو۔ میں سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پر استعمال کروں گا، فکر کی قیمت کرو تو پھر لطف کی بات ہے، کیونکہ بھائیوں میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کی حدیث کا انکار کرو گے تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا، من انکرا ولایتک یا علی فقد انکرا ولایت اللہ۔ یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ شعر پڑھوں گا، پے در پہ پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے ذہنوں کی زمین تھوڑی تیار کر لوں۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟
اعتراض کرتے ہیں بندے، جب دیکھو تنقید، جب دیکھو اعتراض، ہر وقت علی پڑھتے ہو، ہر وقت علی کے فضائل، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پیچھے والے سامعین، اب میں جملہ آپ کے لیے کہنے جا رہا ہوں، یہ آگے والے کاروان تو بول ہی رہے ہیں، اب آپ بولیں گے سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، لاہور والوں ذرا انصاف تو کرو، اسے فضائل کی کیا ضرورت جو ہے ہی علی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہاتھ اٹھائیں میرے بھائی، ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے جو ہے ہی علی۔ آؤ میں بات سے بات واضح کروں، کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ علی کا ایک ماننے والا تھا، سلمان شاہ جی کوفہ کا رہنے والا تھا، تیری اور میری طرح بشر تھا، بھائی جان بشری غلطی کر بیٹھا، چوری کر لی، بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے، یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ علی فرماتے تو نے چوری کی ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا تیرے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں تیرے سامنے پہلی بار آیا ہوں، میری مجلس پہلی نہیں ہے، تو بولے گا ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، آواز دے کے کہتا ہے مولا تیرے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ علی فرماتے اچھا کمبر جی وارث ممبر، نہیں، میں بے استادہ خطیب نہیں ہوں، اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ فکرہ میرا زمین پہ چلا جائے، بولو گے تو پھر بات چلے گی۔ چنیوٹ کے ساتھ ایک جگہ ہے رجوع سادات، وہاں یہ فی البدی فکرہ میری زبان سے سلپ ہو گیا، میں نے کہا کمبر، آگے سے آواز آئی جی خالق کمبر۔ آئے آئے مجھے آپ نے تعریف تو بڑی کی ہے اس مجمع کے معیار سماعت کی، اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے، کون علی کا کھاتا ہے اور کون علی کا کھا کے بھی گوا دیتا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ممبر کے پاس بھائی جان ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، پھڑک اٹھا، شرک پڑھ دیا، کفر پڑھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، علی کو خالق کمبر کہہ دیا۔ میں نے کہا سوچا تو ہوتا ہے اعتراض کرنے سے پہلے، جو آدم بنا سکتا ہے کمبر نہیں بنا سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو آدم بنا سکتا ہے وہ کمبر نہیں بنا سکتا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر اگلی صف پہ آ جاتے، اتنی دور جو بیٹھ گئے ہو، گھروں سے آگے ہو تو مجلس کی زینت بن جاؤ، اتنا بڑا واسطہ بھی تمہیں دیا لیکن پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، چلو تمہارے مقدر کی بات ہے، آجو آجو۔ اچھا بندہ ڈائیو چ بیٹھا ہوئے نا تو دی کوشش ہوتی میں فرنٹ دے باؤں تے جتھے یقین ہے بھی آل محمد آئے بیٹھے، بات تو یقین کی ہے نا۔ امام حسین ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھو، پتہ نہیں کس کے دائیں بائیں سید سجاد بیٹھے ہوئے، مولا باہر بازار میں تو نہیں کھڑے ہوئے، صف ادا پہ بیٹھے ہوئے، روایات میں یہی ہے صف ادا پہ مالک بیٹھتے ہیں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ علی فرماتے کمبر جی مولا تلوار لا، تلوار علی کے دست اطہر پر آئی، پنڈی سے لے کے کراچی تک سلمان شاہ جی مجمع دھمال کھیلتے دیکھیں، اب ان کی قوت پرواز تو یہ فکرہ مجھے بتائے گا نا۔ 4 پورے میرے شہنشاہ نے یہاں انگلیوں کے کاٹ دیے، پورا ہاتھ کاٹنے کا چوری کی سزا میں حکم ہی نہیں ہے۔ دلیل دوں، اگر ہاتھ کٹ جائے تو ہاتھ اعضائے سجدہ میں شامل ہے، سجدہ ادھورا رہ جائے گا۔ 4 پورے میرے شہنشاہ نے یہاں سے انگلیوں کے کاٹ دیے۔ اب بندہ دیکھوں گا کھاتا علی کا ہوا چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کر کوفہ کے مرکزی چوک میں جا کے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والوں آؤ تمہیں بتاؤ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے۔ ہاں آپ بولے ہو نا ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی جیو۔ نہیں نعرہ دوبارہ لگائیں، میں مطمئن ہی نہیں ہوا۔ دیکھو علی کا نام گج وج کے لیا کرو، سینہ چوڑا کر کے لیا کرو، ہاتھ بلند کر کے لیا کرو، پنجے کھول کے لیا کرو۔ میں دلیل دوں تاکہ یہ بچے بھی سمجھے۔ میں ممبر پہ قبلہ کھڑا ہوں، میرا نام ہے ظہیر، ہو سکتا ہے اس عزت والے کاروان میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو،
اس کا نام بھی ظہیر ہو، میرا نام بھی ظہیر ہو. اگر بانی مجلس وہاں بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز سے ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صف اعلیٰ سے دیکھے گا. پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے. یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو. جب تم یا علی کہتے ہو، نجف سے علی دیکھتا ہے، عرش سے خدا دیکھتا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. 4 پورے کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کر کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے آواز دے کے کہنے لگا، کوفے والوں آؤ تمہیں بتاؤں، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو امیر المومنین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو دین کا دین ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو یاسوب الدین ہے. بندہ دیکھوں گا کہ کہاں علی کے فضائل سن کے بندہ چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ کا کعبہ ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو حسنین کا بابا ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے لیے تلوار آسمان سے اتری، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو شوہر بطول ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو بستر محمد پہ محمد لگتا ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کی جگہ مصطفیٰ سے باتیں کرتا ہے. کچھ اس بلندی پہ جا کے علی کا ملنگ علی کے فضائل پڑھنے لگا. بندے تڑپ اٹھے، دوڑ کے علی کے سامنے آئے. یا علی عجیب ماجرا ہو گیا ہے، آپ نے انگلیاں کاٹ دی ہے، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، آپ نے انگلیاں کاٹ دی ہے، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. علی فرماتے جاؤ واپس لے کے آؤ. بندہ علی کے سامنے کھڑا ہوا، آواز ہی سنا ہے تو کوفہ کے مرکزی چوک میں میری ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل، میرے خون کی تپش کا تقاضا ہے. آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. علی فرماتے اچھا یہ تیرا معیار ولا ہے، کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھ. جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا. باقی ذرا شہپر مودت پہ ناد علی کا دم کرو، میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے جانا چاہ رہا ہوں. کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھ. بندے نے کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ رکھے. علی نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا، ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. بندے پھر تڑپ اٹھے. یا علی عجیب ماجرا ہے، یا کاٹی نہ ہوتی، یا جوڑی نہ ہوتی، یا کاٹی نہ ہوتی، یا جوڑی نہ ہوتی. علی فرماتے خاموش، وہ چوری کرنے کی سزا تھی، یہ فضائل پڑھنے کی جزا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. سلمان شاہ جی سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا ان کے لیے، لیکن بول اتنا پیارا پڑے ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ وہ چھپی ہوئی شے ان تک سنا دوں انہیں. ہے اجازت؟ ایک دن سلمان نے علی سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. اب مجھے ٹائم نہیں بتایا گیا، لیکن جب تک سنتے رہو گے میں پڑھتا رہوں گا. علی سردار کے قدموں پہ سلمان نے ہاتھ رکھا. توجہ ہے، تھک تو نہیں گئے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھا. آوازی مولا تیرے زمین والے فضائل بھی جانتا ہوں، جتنے تو نے عطا کیے ہیں تیرے آسمان والے بھی جانتا ہوں. مولا اتنا جاننے کے باوجود میں سلمان ہو کے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، بتا تو صحیح تو ہے کب سے؟ آئے آئے ہاتھ اٹھاؤ نا، ہاتھ اٹھے گا پھر بات بنے گی نا. یا علی تو ہے کب سے؟ علی مسکرا کے فرماتے میرے پیارے سلمان، کب کا لفظ 2 حرفوں سے مل کے بنا ہے، کاف اور بے. حرف نہیں تھے، ہم تھے. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اسی سلمان کے حصے میں بڑی کمال خیرات عطا ہوئی ہے. بڑے عجیب کمالات اسے آل محمد نے عطا کیے ہیں. ان میں سے ایک خیرات جو سلمان کو عطا ہوئی ہے، اس کا دروازہ کھول کے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے. 39واں دن خیبر کا، خیبر نہیں پڑھنا، خیبر میری قوم کے بچے کو یاد ہے. 39ویں دن رسول نے ایک اعلان کیا تھا. کیا اعلان؟ کل میں علم اس مرد کو دوں گا. نا 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 تو آزما اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں چپ تیری طاقت وارا یا آل محمد کا کرم. فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات عطا ہی نہیں کی ہے. کل میں علم اس مرد کو دوں گا. تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا مرد کی تعریف کیا ہے؟
مرد کہتے کسے ہیں؟ میرے امام کی آواز آئی ان الرجل من احبنا، مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت کرے۔ 39ویں دن رسول نے اعلان کر دیا کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو اللہ اور رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ اب میں 45 منٹ 50 منٹ 15 اس جملے پہ بحث کرتا رہوں تو نتیجہ یہی آ کے نکلتا ہے کہ مرد کے پردے میں رسول نے بتایا یہی ہے کل میں علم صرف علی کو عطا کروں گا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ یہ اعلان ہوا تھا 39ویں دن۔ لاہور والوں ایک اعلان رسول نے 40ویں دن بھی کیا تھا، وہ ممبر سے بڑا کم پڑا جاتا ہے، اسی کو بے نقاب کرنا ہے اور آپ سے دعا لے لینی ہے۔ 40ویں دن نماز فجر کے بعد رسول اونچے سارے ٹیلے پہ چڑھے اور آواز دے کے کہنے لگے میرے صحابیوں جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے، اللہ اکبر، جو مجھے علی کے ایک لمحہ مجھے سماعت دے دو، پھر ہو ہی نہیں سکتا بندہ شیعہ اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے، شرط یہ ہے دل میں علی ہونا چاہیے۔ جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے وہ مجھ سے منہ مانگا انعام پائے۔ توجہ، جملہ کہوں، سلمان شاہ جی اس اعلان کے بعد رسول کے سارے صحابی مدینے کا راستہ دیکھتے تھے، اکیلا سلمان تھا جو آسمان کو دیکھتا تھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اکیلا سلمان تھا جو آسمان کو دیکھتا تھا۔ صحابی قادہ ہلا ہلا کے کہتے تھے سلمان پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، جھلے ہو گئے ہو، رسول علی کو مدینے چھوڑ کے آئے ہیں۔ سلمان آواز دے کے کہتے پاگل میں نہیں، تم ہو گئے ہو، رسول کو بڑی جلدی ہے، علی نے اصلی وطن سے آنا ہے۔ آئے آئے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولو، پیچھے والے بیٹھے، چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، علی نے اصلی وطن سے آنا ہے۔ علی آئے، سلمان نے بتایا یا رسول اللہ مبارک، وہ آ گیا جس کا انتظار تھا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اور اگر خیبر سننا ہی چاہتے ہو تو صرف ایک فکرہ کہہ کہ میں اپنی منزل کی جانب بڑھ جاؤں گا۔ علی آئے، مرحب کا قتل ہو گیا، مال غنیمت تقسیم ہوا تو جنم جنم کے بھکاری علی کی تلوار کے صدقے غنی بن گئے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، جنم جنم کے بھکاری علی کی تلوار کے صدقے۔ سلمان شاہ جی یہ وعدہ رہا ممبر شبیر سے، اگر یہی معیار سماعت رہا تو زندگی کی یادگار نوکری ان کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پھر کیا ہوا؟ قافلہ چلنے لگا، علی فرماتے سلمان الیہ، میرے قریب آ۔ جی مولا حکم۔ سلمان سنا ہے رسول نے اعلان کیا تھا جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے وہ مجھ سے منہ مانگا انعام پائے۔ جی مولا کیا تو ہے سلمان، یہ شرف تیرے حصے میں آیا ہے۔ جی مولا آپ کی جوتیوں کا صدقہ۔ پھر کیا مانگ رہے ہو رسول سے؟ اب دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سوچ میں پڑ گیا سلمان کہ مانگوں تو کیا مانگوں، کمی تو کوئی ہے نہیں۔ تیرے جھومنے کے کیا کہنے، تیرے ریفلیکسز کے کیا کہنے، تیرے دانت دینے کے کیا کہنے۔ علی والے کا حق ہی یہی بنتا تھا ایسے علی کو سلام کرنا۔ مانگو تو کیا مانگو، کمی تو ہے کوئی نہیں۔ بھئی رسول مجھے بھائی کہتے ہیں، حسنین مجھے نانا کہتے ہیں، سیدہ مجھے چچا کہتی ہے، کمی تو ہے کوئی نہیں، مانگو تو کیا مانگو۔ علی نے سلمان کو مشکل میں پڑے دیکھا تو مشکل کشا کو ترس آ گیا۔ آئے آئے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ علی فرماتے سلمان کیا سوچ رہے ہو؟ آوازی مولا یہی سوچ رہا ہوں، مانگو تو کیا مانگو، کمی تو کوئی ہے نہیں۔ علی فرماتے اچھا سلمان کان میرے قریب لا، کان میرے قریب لا۔ سلمان نے کان قریب کیا۔ علی فرماتے جا سلمان رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ، درود کی تسبیح تلاوت کر اور رسول سے جا کے کہہ دے یہ وہ منزل ہے جس فکرے کے لیے اب تک کی میں نے تکلیف سماعت دی ہے، قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ اتنا پیارا ہیرا مجھے ضائع کرنا ہی نہیں ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ جا رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ اور رسول سے کہے یا رسول اللہ شب معراج آپ کے اور اللہ کے درمیان 90,000 راز کی باتیں ہوئی تھی، حسنین کے صدقے ان میں سے ایک راز عطا کر دے۔ آئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ان میں سے ایک راز عطا کر دے۔
सलमान दौड़ा दौड़ा गया, अली सरदार के कदमों पे हाथ रखा, या रसूल अल्लाह वादा याद दिलाने आया हूँ। रसूल मुस्कुरा के फरमाते इन्नी ला तुखलिफुल मियाद, मुझसे बड़ा वादा पूरा करने वाला है ही कोई नहीं। पीछे 4-5 बंदे अभी तक पता नहीं मेरा टेस्ट ले रहे हैं या कोई और मसला है उनके लिए। एक कोशिश करता हूँ उन्हें रफ़ीक़ सफ़र करने के लिए ताकि उनका DNA टेस्ट भी हो जाए और मेरी मेहनत भी पूरी हो जाए। अली सरदार बैठे हुए थे कूफा के मिंबर पे, सहाबियों का मजमा था, कंधे के साथ कंधा था, आसमान से सुई टपकाओ जमीन पे नहीं पड़ती थी। अचानक खतीब मंज़िल मेराज की जुबान विलायत से एक फिक्रा निकला। अली फरमाते कूफे वालों याद रखना, जिसने कुत्ते को एक रोटी डाली उसने 70 नबियों को कत्ल किया। बंदे ऐसे चुप कर गए जैसे वो 3-4 बंदे खामोश हुए बैठे हैं। कोने में से एक बंदा खड़ा हो गया, आवाज देके कहता या अली मैं देहात का रहने वाला हूँ, मैं पिंड का रहने वाला हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, चक का रहने वाला हूँ। या अली मैंने जानवर पाले हैं, उनकी हिफाजत के लिए मैंने कुत्ता भी रखा है, जितने खड़े हो जितने बैठे हो हर किसी के लिए बराबर पड़ा हो। या अली आपने कहा है कुत्ते को एक रोटी डालने से 70 नबियों का कातिल, मौला मैंने जानवर पाले हैं, उनकी हिफाजत के लिए कुत्ता भी रखा है, रोटी तो डालना पड़ती है। आवाज आई बैठ जा, मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की तो बात ही नहीं की है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जियो। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। बैठ जा, मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की बात ही नहीं की है। बंदा फिर खड़ा हुआ, आवाज आई मौला तेरा कहना हक, या अली आपकी जुबान से तकदीर निकला हुआ टाल नहीं सकती, लेकिन या अली मेरी मजबूरी है, मैं बशर हूं, मैंने तो जिंदगी में 4 टांगों वाला कुत्ता ही देखा है। मौला आप किस कुत्ते की बात करते हैं? अली फरमाते अब कटता है किसी का कलेजा तो मेरी भला से कटे। अली फरमाते इदराक की जागीर पे जलवा है जली का, इदराक की जागीर पे जलवा है जली का। ये बच्चे बोले तो फिर मैं मुतमईन हो जाऊंगा। इदराक की जागीर पे जलवा है जली का, तौहीद के हर अम्र पे कब्जा है वली का, है फैसला ये मेरा बासूरत इंसान, कुत्ता ही तो होता है जो दुश्मन हो अली का। क्या बात है, क्या बात है। इमाम उठ गए भाई, हाथ बुलंद हो गए। जियो जियो। सलमान शाह जी दामन उठा के दुआ कर रहा हूँ, कैसे रूप परवर माहौल में ला खड़ा किया। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखे। लुत्फ आ गया आपके दरमियान मजलिस पढ़ने का। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत में रखे। जाके रसूल के कदमों पे हाथ रख, बात भूली तो नहीं है, और रसूल से कहे मेराज के राजों में से एक राज अता कर दे। आगे तो फिर सलमान था ना, ये जार वो जा, या रसूल अल्लाह वादा याद दिलाने आया हूँ। अब फिक्रा पहले से बुलंदी वाला आए तो फिर बुलंद दाद होनी चाहिए। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। अब मंजर ज़हन में रखना, रसूल खड़े हुए, सलमान झुका हुआ, दोनों हाथ रसूल के कदमों पे। या रसूल अल्लाह शबे मेराज आपके और अल्लाह के दरमियान 90,000 राज की बातें हुई थी, हसनैन के सदके उनमें से एक राज अता कर दे। अभी सलमान का सवाल मुकम्मल नहीं हुआ था, रसूल का पोस्ट पे हाथ आया, सलमान तेरे उस्ताद के भी सदके आए। क्या बात है, क्या बात है, जिसने तुझे पढ़ा के भेजा है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। क्या मयारे समात है भाई। सलमान तेरे उस्ताद के भी सदके, जिसने तुझे पढ़ा के भेजा है। हाँ सलमान, एक तू ही तो है जो ये अहलियत रखता है, जिसे ये राज अता करना चाहिए। सलमान वो सामने रेत का टीला है, जी मौला, हाथों से रेत हटा, नीचे पत्थर है, पत्थर तुझसे नहीं हटेगा, मेरा हुक्म देना। बोलना मैं तेरे सदके जाऊं। क्या रिफ्लेक्सेस है यार, क्या दाद का असूल है यार। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। भाईजान आप भी हाथ खोल देना नियाज़े हुसैन, अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। पत्थर तुझसे नहीं हटेगा, मेरा हुक्म देना। पत्थर तेरे लिए रास्ता छोड़ेगा। अच्छा मौला, फिर सरकार फरमाते नीचे नूर का जीना उतरेगा,
تو نے صرف یا علی یا علی یا علی کرتے ہوئے زینے اترنے ہیں. جو ہی سیڑھی ختم ہوگی سامنے معراج کے رازوں میں سے ایک راز ہوگا. سلمان جلدی جلدی دوڑا, ہاتھوں سے ریت ہٹائی, نیچے پتھر کو رسول کا حکم دیا. اردو ادب کا لطف لینے والوں کے لیے ایک فکرہ کہہ دوں, اندرون شہر کی مجلس ہے اور اردو ادب تو سننا چاہیے نا. جو ہی پتھر کو رسول کا حکم ملا, پتھر نے رسول کے لیے, رسول کے کہنے پہ سلمان کے لیے ایسے راستہ چھوڑا جیسے نیل میں موسیٰ کے لیے بنا تھا. آئے آئے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں حصار, ہر چہرہ گلے گلزار بنا ہوا ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے, کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اللہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. اللہ کرے یہ ہاتھ 12ویں کی نالین پہ ماسو. اس سے بڑی دعا اللہ کی کائنات میں خلق ہی نہیں ہوئی ہے. میں حسینیوں کو ممبر سے کیا عطا کروں. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. نیچے نور کا زینہ. سلمان علی علی کرتا نیچے اترنے لگا. اب سلمان سے پوچھے تو نے کیا دیکھا. سلمان شاہ جی تسی دسو, سلمان سے پوچھیں کہ کیا دیکھا. اب سلمان کی بات پہ سلمان نہ بولے تو پھر کون بولے گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. سلمان تو نے کیا دیکھا. سلمان کہتا ہے جو ہی نور کا زینہ ختم ہوا, سامنے ایک وسیع و عریض نورانی شہر تھا جس کے 70,000 خیابان تھے. خیابان آسان زبان میں ترجمہ کرو جسے آج کل کی زبان میں کالونیا کہتے ہو. سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک وسیع و عریض نورانی شہر تھا. جتنے کھڑے ہو, اب تمہارے ہاتھ بلند ہو تو پھر لطف کی بات ہے. ایک وسیع و عریض نورانی شہر تھا جس کے 70,000 خیابان تھے. ہر خیابان میں 70,000 محلے تھے. ہر محلے میں 70,000 مسجد تھی. ہر مسجد میں 70,000 محراب تھے. ہر محراب میں 70,000 ممبر تھے. ہر ممبر پہ علی خطبہ دے رہا تھا. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. راضی ہو. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اچھا, سلمان نے سوچا میں اگر علی بادشاہ کے سامنے جاؤں تو ہو سکتا ہے میرے مولا خطاب روک نہ دیں. شاباش, خطبہ روک نہ دیں. میں علی کے فضائل میں خلل نہ بن جاؤں. ہو سکتا ہے میرے سامنے جانے سے علی اپنے اسرار روک نہ لیں. سلمان کہتا ہے یہی سوچ کے میں ایک ستون کی اوٹ میں چھپ گیا کہ میرے مولا کا خطاب جاری رہے. سلمان کہتا ہے قربان جاؤں علی کے انداز خطابت پہ. جو ہی میں ستون کی اوٹ میں چھپا تو علی فرما رہے تھے فَلْيَعْلَمَ الْإِنسَانَ وَيَسْمَعُ. سلمان انسان جان لے, سلمان سن لے. آئے آئے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جی کرا, جی کرا, جی کرا, جی کرا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اب پوچھے سلمان سے کہ میرے مولا نے وہاں کون سا خطبہ دیا تھا, کیا فرمایا تھا. اب یہ ذکر پہ ہاتھ ہے. اتنی تعریفیں آپ نے اس مجمع کی ہیں, میرا دل کر رہا ہے کہ یہ میں بات کھول دوں. ہر مجمع میں پڑھنے والی یہ چیز ہی نہیں. کم از کم 50,000 کا مجمع سامنے ہوتا تو پھر یہ خطبہ مولا کا پڑھتا تو دل مطمئن ہوتا. لیکن بھائی کا حکم ہے, کھولنی ہے یہ بات. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. آپ کو پتہ ہے شان حسین شیخو پورہ میں 7:30 بجے کم از کم 4 سے 5,000 کا مجمع تھا. یہ چیز پڑھی ہے, پورا شیخو پورہ اپنی ایڑیوں پہ اٹھ کے علی کو سلام کرتا رہا ہے. یہ قوت پرواز آل محمد نے ان حلالیوں کو کتنی عطا کی, یہ تو فکرہ مجھے بتائے گا نا. اور یہ پھر میرا ممبر پہ اعتراف ہے. میرا قد اتنا نہیں ہے کہ میں یہ شے ممبر سے پڑھ سکوں. پتہ نہیں کتنی مناجاتیں پڑھی ہوں گی, کتنے آنسو بطول کی بارگاہ میں رولے ہوں گے. جو یہ خطابت کا انداز مجھے عطا ہوا ہے, سن لو, تمہاری مرضی ہے. سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا وسیع و عریض نورانی شہر تھا. 70,000 خیابان تھے. ہر خیابان میں 70,000 محلے تھے. ہر محلے میں 70,000 مسجد تھی. ہر مسجد میں 70,000 محراب تھے. ہر محراب میں 70,000 ممبر تھے. ہر ممبر پہ 70,000 جگہ علی خطبہ دے رہے تھے. اور علی فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل علی ذاتا علی صفاتا علی الاسم علی الجائے علی الاقوال علی الاحوال علی الافعال علی الغزوات علی الحیات. جنہیں مرحب لمحہ پانا ہے میری فرمائش تو کی پتہ میں کی پہ پڑھنا. علی فرماتے الحمدللہ الذی جعل علی ذاتا علی صفاتا علی الاسم علی الجائے. چاچا جی ادھر ادھر نہیں ویکھنا ہے کہ سوکھی گل میں نہیں پڑھ رہا. علی فرما رہے الحمدللہ الذی جعل علی ذاتا
علی الصفات علی الاسم علی الجاء علی الغزوات علی الحیات فلیعلم الانسان ویسمع سلمان انا ممدوح الرحمن وموصوف القرآن ومزین الجنان انا مطعم الانس والجان انا الذی تترنم باسکار اطیار الجنان انا معدن الاسرار انا سر الاسکار انا الذی کرا باب سم سلاب وحتل بامری اصحاب انا ناوى العظیم انا صراط مستقیم انا عزیز الحکیم انا الذی ذکرتنی صحابہ بکواسفها والماء فی نشیطها والشجر فی عتیتها والطیر فی صفیرها والوحش فی زفیرها والرعد فی دویها والجن فی ندائها والملک فی دعائها وجدت عند الكل للكل في الكل ولكن لم يعرف الكل بالكل انا الذي وجدني آدم في بكائه ونوحا في ندائه وإبراهيم في مناجاته وموسى في خطاباته وشعيب في خطبته ويونس في خروجه وعيسى في عروجه ومحمد في ذاته وربي في صفاته ومؤمن في مماته وهذا في حياته ولكن لم يعرف عشر بشار ألف آلاف من أسرار صدري وهذا عطاء الحكيم وهذا عطاء الكريم جعلني الله نورا مهدورا وصرت عبدا شكورا وكان صابرا ساجدا بل انا عبد من عبید محمد. علی فرماتے حمد ہے اس ولی کی ازل سے مجھے اپنی خوشبو کی جس نے کلی کر دیا. اور تو آسماں اپنی چوک لو. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے, امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی فرما رہے حمد ہے, وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ایک ایک مصرے کے تعاقب میں رک جاؤں. بولنا تو نے اپنی مرضی سے ہے, منت کر کے داد لینا نہ استاد نے سکھایا نہ میں نے کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے. منت میں جناب سلمان کی کرتا ہوں, منت میں جناب فضا کی کرتا ہوں, منت میں جناب ابوذر کی کرتا ہوں جن کے دروازے سے رزق سخن کی خیرات عطا ہوتی ہے تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. علی فرماتے حمد ہے سب کی سب اسی کے لیے جس کی خوشبو نے مجھ کو کلی کر دیا. علی فرماتے اپنے اوصاف پہ کر کے غالب مجھے اپنی ہر ایک صفت کا ولی کر دیا. علی فرماتے اسم اقوال احوال افعال میں مرتبے میں بھی یکتا جلی کر دیا. پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے, رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, سوائے اس کے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. علی فرماتے جنگ کے میدان میں زندگی موت میں مجھ کو اپنے ہی جیسا علی کر دیا. آئے کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. جنگ کے میدان میں جیو, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جنگ کے میدان میں زندگی موت میں مجھ کو اپنے ہی جیسا علی کر دیا. علی فرماتے بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں. دو کے دو شعر پڑھوں گا, اسی پہ نوکری تمام. تھکانا مقصد ہی نہیں ہے, عبادت مقصد ہے. جتنے اچھے طریقے سے سن رہے ہو اسی اچھے سلیقے پہ قائم رہنا. آنے والے مصرے کعبہ قوسین ادنیٰ کی سیر پر لے جائیں گے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. چلو پہلے عربی عبارت پڑھ دوں, رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. علی فرماتے انا الذی تترنم باذکاری اطیار الجنان. علی فرماتے بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں, بن کے ممبر. یہ بھائی کا کانٹا ہلانا, چندہ میری جانب دیکھ, میں کوئی عام شے نہیں پڑھا جو تو ادھر ادھر دیکھے گا, میں پڑھنا پڑا ہے پڑھنا کرتا رہوں گا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. میری جان میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنی ہے. علی فرماتے بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں جس کے دل میں علی رہتا ہے نا, وہ بندہ چپ کر گیا سمجھو گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. علی فرماتے بن کے ممبر ہر ایک شاخ فردوس میں صبح جنت کی رونق پہ چھا جاتی ہے. ممبروں پہ پرندے ہیں جب بیٹھتے یا علی یا علی کی صدا دی. اللہ اکبر. اللہ تمہیں سلامت رکھے. علی اپنے فضائل پڑھتے پڑھتے کافی ہو گئے یا آگے چلے چلے آگے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بس آخری 6 مصرے اور نوکری تمام, اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے. علی اپنے فضائل پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہ پہنچے اور علی فرماتے یاد رکھنا باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ. آئے مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا, پھر ورنہ کوئی داد نہیں ہے. علی فرماتے باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ, باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ. تیری سوچ سے پہلے ممبر خالی کر کے جا رہا ہوں. تھکانا مقصد ہی نہیں ہے, عبادت مقصد ہے جو اپنے وقت کے اندر اچھی ہو گئی ہے. سیدہ غلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی فرماتے باطلوں کی کڑک ہے میرا تذکرہ, ذکر میرا ہواؤں کی رفتار ہے. علی فرماتے رقص کر کے مودت کا چلتا ہے جو پانی میری ولا کا پرستار ہے. اللہ علی فرماتے سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے, سب پرندوں کی تسبیح میرا نام ہے. وقت نہیں ہے ورنہ قرآن کی آیتوں کی کتار باندھ کے تیرے
सामने पढ़ता और फिर बताता कि कौन सा परिंदा अली की कौन सी तस्बीह करता है। अली फरमाते सब परिंदों की तस्बीह मेरा नाम है, सब परिंदों की तस्बीह मेरा नाम है, सब परिंदों की तस्बीह जब तक नहीं देखेंगे मैं पढ़ता रहूंगा। सब परिंदों की तस्बीह मेरा नाम है, सब परिंदों की तस्बीह मेरा नाम है, शेर की धाड़ भी मेरा इकरार है। अली फरमाते मैं ही जिन्नों मलक की दुआओं में हूँ, मेरे दुश्मन पे लानत की भरमार है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी करा, जी करा, बिस्मिल्लाह। आखिरी दो लाइनें और नौकरी तमाम। अली फरमाते वो जित्तो इंदल कुल्ले, राजियो भैया, वो जित्तो इंदल कुल्ले लिल कुल्ले फिल कुल्ले, 4 रुबाइयां पढ़ के तुम्हें आसमान से टकराना होता तो बड़ा हुनर सैयदा ने अता किया है। कलेजा मिंबर पे रखना पड़ता है ऐसी बातें मिंबर से करने के लिए। अली फरमाते वो जित्तो इंदल कुल्ले लिल कुल्ले फिल कुल्ले बला किल्लम यारिफ अल कुल्ला बिल कुल्ले। अब मुझे यकीन तो है कि सारा मजमा अली और वलीउल्लाह वाला है, लेकिन बदकिस्मती से कोई ऐसा बद अकीदा मेरे मजमे में फंस गया है कि जिसका ये अकीदा है कि अली एक वक्त में 40 जगह नजर नहीं आ सकता। वो या तो कानों में उंगलियां ठोस ले या उठ के चला जाए, वरना मिसरा नहीं है, खंजर है जो मुकस्सर अली के कलेजे पे चल जाएगा। अली फरमाते मुजित्तो इंदल कुल्ले लिल कुल्ले फिल कुल्ले वला किल्लम यारिफ अल कुल्ला बिल कुल्ले। डरता डरता मैं किसी के अब्बे से भी नहीं हूं, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी नौकरी हो। कल रात कब्र में अली ने पूछ लिया मिंबर मिला था, विलायत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? मैं कदमों पे हाथ रख के कह दूंगा मौला मैं अपने हिस्से का काम करके आ गया, अब तेरे नौकर जाने, तेरे शिया जाने, उनके अकीदे जाने और तू जान। मैं कह रहा हूं अली फरमाते वो जित्तो इंदल कुल्ले लिल कुल्ले फिल कुल्ले वला किल्लम यारिफ अल कुल्ला बिल कुल्ले। अली फरमाते हर जगह पे मुज़य्यन मेरा नूर है, हर जगह पे मुज़य्यन मेरा नूर है, हर जगह पे मुज़य्यन। जितने खड़ा हो हाथ नीचे रह गया फिर तुम जानो अली जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता। अली फरमाते हर जगह पे मुज़य्यन मेरा नूर है, पर मैं रुख से नकाबे गिराता नहीं, हर घड़ी हर किसी के हूं मैं साथ, पर मैं किसी की समझ में भी आता। क्या बात है, क्या बात है, जियो। वाह 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 वाह। बच गई आसान, उजड़ गया घर बतूल का। बस इतना ही पढ़ना था। सारी रात भी फजाइल पढ़ूं, मजलिस की जीनत तो है लेकिन तकमील मजलिस नहीं। मुझसे सवाल करो ज़हीर मजलिस मुकम्मल किस वक्त होती है? सिर्फ एक जवाब है, उस वक्त मुकम्मल होती है जब उस पर रोया जाए जिसकी लाश पे बहने न रो सके। बड़ा अच्छा किया तुमने ये लाइटें बंद करके माहौल सोगवार बना दिया। याद आ गई उस अंधेरे की जो शाम गरीबा अली की बेटियों ने देखा। अज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। आखिरी हुक्म जो मुझ तक पहुंचा है उसकी शहादत पढ़नी है जिसकी जिंदगी थोड़ी थी, दुख ज्यादा थे। मैं पहले अदादारों से माफी चाहता हूं, फिर बानियान से माफी चाहता हूं। हुक्म बड़ा सख्त जिम्मे लगाया है। मैं 4 साल की बतूल की शहादत नहीं पढ़ सकता। मुझसे अली अकबर कहो मैं पढ़ दूंगा, मुझसे 32 साल का अली कहो मैं पढ़ दूंगा, मुझसे जनाब कासिम के सेहरे कहो मैं पढ़ दूंगा। मैं 4 साल की बतूल नहीं पढ़ सकता। उसकी वजह यह है कि शहादत उसकी पढ़ी जा सकती है जिसकी मक्तल एक हो, जो एक जगह गिरा हो, एक जगह कत्ल हुआ हो। अब मुझे बताओ मैं उसकी शहादत कौन सी पढ़ूं? मैं बाबा से विदा पढ़ूं, मैं शेमर के तमाचे पढ़ूं, मैं कूफा का बाजार पढ़ूं या मूसल का दरबार पढ़ूं?
अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चलो रो पड़े हो। मुतकद्दमीन ज़ाकिरीन एक जुमला कहा करते थे, दो कैदी अल्लाह की अदालत में ऐसे आएंगे जो कड़ियों समेत होंगे। हाय करके रोना मातमी की शान है। तुलानी मसाइब पढ़ने का इरादा नहीं रखता, चाहता हूँ कि एक यादगार पुरसा हो जाए। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। दो कैदी अल्लाह की अदालत में कड़ियों समेत आएंगे। कौन कौन से? एक मर्द है, एक मस्तूर है। मर्दों में तेरा 7वां इमाम है। रो पड़े हो तो इस गरीब पे भी एक हाय कर देना। ये मेरा वो गरीब इमाम है जिसकी 18 बेटियां 28 ईदों पे इंतजार करती रही। बाबा आया भी तो मौत की इत्तला देने। सैयदो गैर सैयदो, मस्तूरों में वो 4 साल की बतूल है जिसके कानों का लहू आज भी नहीं रुका। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। शाम का एक सैयद आलम दीन था जिसकी 4 बेटियां थी। बड़ा मुत्तकी परहेजगार सैयद था। सैयदो गैर सैयदो, सबसे छोटी बेटी को मासूम करबला ख्वाब में मिलने आई। आवाज़ दे के कहती है, तू सैयद आलम दीन की बेटी है, मैं कायनात के मालिक की बेटी हूँ, मैं 3 दिन के प्यासे की बेटी हूँ। बाबा से कहे मेरी कब्र में पानी आ रहा है, मेरी कब्र की जगह तब्दील करवाए। मैंने पढ़ लिया, तूने सुन लिया, कब्र में भी मातम के लिए काफ़ी हो जाएगा। सैयदो गैर सैयदो, बच्ची ख्वाब से बेदार हुई, घुट घुट के रोती रही, लेकिन कहा किसी से कुछ नहीं। रोने वालों, अगली रात फिर ख्वाब में शहजादी की ज़ियारत अता हुई। आवाज़ आई, तुम्हें पता नहीं मैं हुसैन बादशाह की बेटी हूँ। बाबा से कहे मेरी कब्र में पानी आ रहा है, मेरी कब्र की जगह तब्दील करवाए। रोने वालों, बच्ची ख्वाब से बेदार हुई, कहा किसी से कुछ नहीं, बड़ा सिसकियां ले ले के रोती रही। रोने वालों, तीसरी रात फिर शहजादी ख्वाब में आई। अब बीवी का लहजा बदला। आवाज आई, तुम्हें पता नहीं मैं अब्बास की भतीजी हूँ। बाबा से कहे मेरी कब्र में पानी आ रहा है। यहाँ शहजादी ने फिर तारफ बदला है। आवाज आई, बाबा से कहना मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरी कमर झुकी हुई है, मैं 3 दिन के प्यासे की बेटी हूँ, मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। बाबा से कहे मेरी कब्र की जगह तब्दील करवाए। बंदा माफी मांगे अली की बेटी से जो मातम नहीं कर सकता। और सैयदो खैर सैयदो, बच्ची ख्वाब से बेदार हुई, बेतहाशा मातम किया, सारे घर वाले जमा हो गए। बाप ने बेटी को सीने से लगाया, बच्ची ने सारा माजरा सलमान शाह जी बयान किया। और रोने वालों, शाम के शहर में ऐलान हो गया, 40 सैयदजादियां मर्दो जन के हल्के में कब्रिस्तान गरीबा को चल पड़ी। हुसैन की बेटी की कब्र पे पर्दा लग गया। और सैयदो गैर सैयदो, अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये जुमला ना पढ़ सको। आप जो तावीज़े लहद मासूमा का खुला है ना, और रोने वालों, कोई कयामत का मंजर था, 18 सैयदजादियां मौके पे मर गई। और रोने वालों, वो जो बच्ची रोज ख्वाब में देखती थी ना, बाबा के सीने पे सर रख के कहती थी, बाबा रोज कहती थी मैं प्यासी हूँ, बाबा रोज कहती थी मैं ज़ईफ हूँ, बाबा रोज कहती थी मैं बीमार हूँ, बाबा रोज कहती थी मैं परदेसन हूँ। बाबा खुद को बीमार ज़ईफ परदेसन बताने वाली ने आज तक नहीं बताया मैं कैदनवी हूँ। बाबा आ देख, अभी तक हाथों में रस्सियां, बाबा अभी तक गर्दन, बिस्मिल्लाह आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। चलो रो पड़े हो, एक जुमला और सुन लो, जिंदगी का पता नहीं है। सैयदो गैर सैयदो, 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ उर्दू अदब के, दर्द के कुरान की आयतें हैं, सुन लो, जहां याद आएंगे आंखें छलक पड़ेंगी। वो बाबा के सीने का तावीज़ बेटी, हाय करके रोना मातमी की शान है। वो बाबा के सीने का तावीज़ बेटी, वो आबिद की आंखों से बहती रही है। लाहौर वालों, मसाइब तो मैं पढ़ गया हूँ। ये सज्जाद की आंखों से खून नहीं बहता था, मासूमा के दुख जारी होते थे। वो बाबा के सीने का तावीज़ बेटी, वो आबिद की आंखों से बहती रही है। चल पहले एक फिक्रा सुन ले, इस शहजादी का नाम सकीना नहीं है, नाम इस बच्ची का है फातिमा। हुसैन प्यार से सकीना कहते थे। पता क्यों कहते थे? जब मेरे इमाम सफर से वापस आते थे ना, बच्ची को सीने पे सुलाते थे, बच्ची को नींद आ जाती थी, हुसैन को सुकून मिलता था, सर पे बोसा दे के कहते थे अंत सकीना, तू मेरे सीने का सुकून है। मातमी हल्के का बैठा हो, मातम न करे, मैं मान ही नहीं सकता। और रोने वालों, हुसैन प्यार से सकीना कहते थे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते थे। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। वो बाबा के सीने का तावीज़ बेटी, वो आबिद की आंखों से बहती रही है। जुमला सुनोगे, गिरे नो के नेजा से शबीर मौला, जहां रास्ते में वो गिरती रही है। और रोने वालों, अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये जुमला ना पढ़ सकूं, कभी पोस्ते नाका पे बांधी गई है। मुझ
किस वक्त की बात तूने की है? बस मैं करीब आ गया, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ये किस वक्त की बात तूने की है? जब 11 मुहर्रम को अली की बेटियों का काफिला करबला से चला है ना, 2 मील काफिला करबला से सैयदो गैर सैयदो बाहर आया है। अल्लाह लानत करे शेमर हरामजादे पे। सज्जाद के करीब आया, सज्जाद मैंने सुना है तेरी एक 4 साल की बहन है। सज्जाद फरमाते हाँ सच है। सज्जाद मैंने सुना है उस बच्ची को तेरे बाबा से बड़ा प्यार है। सज्जाद फरमाते हाँ सच है। मातम करके रोना मातमी की शान है यार, ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे मातम नहीं करता जैसे तुम 4 साल की बतूल का मातम कर रहे हो। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। कमीना कहते हैं सज्जाद मैंने सुना है तेरा बाप उस बच्ची के बगैर नहीं रहता था, वो बच्ची तेरे बाबा के बगैर नहीं रहती थी। सज्जाद की आवाज हाँ कमीना तूने सच सुना है। हरामजादा कहते हैं सच है तो उस बच्ची की मोहब्बत का अलहदा इम्तिहान है। सज्जाद की आवाज या जालिमा, बुंदे छिलवा के, चादर लुटवा के, रस्सियां पहन के वो शाम का सफर तो कर रही है, अब और कौन सी मोहब्बत का इम्तिहान रह गया है? कमीना कहता उस बच्ची के लिए अलहदा सवारी का हुक्म है। सज्जाद फरमाते जालिम हया कर, 4 साल की बच्ची है, अलहदा ऊंट पे कैसे बैठेगी? और रोने वाला मैं किताब वाले जुमले नहीं पढ़ सकता, सिर्फ इशारा करूंगा। अल्लाह जाने इस हरामजादे ने कौन सा जुल्म किया। या चौथा ताजियाना सज्जाद की पोस्ट पे लगा, माँ की गोद में तड़प के कहती है सज्जाद बिठा दे नाका पे, और सज्जाद तेरी पोस्ट पे कोई जगह खाली नहीं रह गई। और रोने वाला मैं किताब वाले फिक्रे नहीं पढ़ सकता, बस जो अदब सुन के रोने के आदि हो। और सैयदो गैर सैयदो यही कहूंगा, हथकड़ियों वाले हाथों पे सूरह रहमान की तफसीर को सज्जाद ने उठा लिया, बड़े एहतराम से नाका की पोस्ट पे बिठा दिया। और रोने वाला 4 कदम नाका चला है। और मुझे माफ कर देना, खड़े हुए ऊंट से हुसैन की बेटी जमीन पे गिर पड़ी। और रोने वाला गिर के आवाज आई सज्जाद मेरी पसलियां टूट गई है, और सज्जाद मैं दादी की तरह जख्मी हो गई हूँ। आखिरी फिक्र रोने वालों, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो कमीना कहते सज्जाद अब दोबारा बिठा नाका पे, अब मैं कोई ऐसा इंतजाम करूंगा बच्ची नहीं गिरेगी। और रोने वाले सज्जाद की आवाज है मेरी पोस्ट हाजिर है, जितने जुल्म करना है मार ताजियाने। और सैयदो गैर सैयदो फिर किताब वाले सख्त जुमले नहीं पढ़ सकता, बस यही कहूंगा। ताजियाने लगने शुरू हुए, मासूमा गोद में फिर तड़पी, आवाज आई दादी के दुखे पहलू का वास्ता मुझे बिठा दे नाका पे। और रोने वाला 4 साल की बतूल को नाका पे बिठाया, हरामजादे ने रस्सियों से बांधना शुरू किया। और रोने वाला नाका चलने लगा,